بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلامک انفو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ طالوت اور جالوت کون تھے؟ ان کا تعلق کس قوم اور کس علاقے سے تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو کیوں قتل کیا؟ یہی آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے، لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ساتھ ساتھ لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فلسطین کے مشہور شہر رام اللہ کے قریب ایک بستی بت-جون کے نام سے آج بھی پائی جاتی ہے۔ توریت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم پر آباد ایک علاقے میں جالوت نامی ایک ظالم و جابر حاکم نے بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا اور ان کے بہت سارے سرداروں اور معزز لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور باقیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تاریخ اور روایات بتاتی ہیں کہ جس علاقے پر جالوت حکمران تھا اس کا نام عمالقہ تھا اور جالوت کی فتنہ پروری پوری طرح جاری تھی۔ بنی اسرائیل نے صمویل سے، جو اس وقت خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، درخواست کی کہ وہ ان پر کوئی حاکم یا بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں وہ ظالموں کا مقابلہ کر سکیں اور دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبتوں کا خاتمہ کر سکیں۔ پیغمبر خدا نے ان کی درخواست منظور کی اور اللہ سے رجوع کیا، پھر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ حکم سنا تو ان کے سردار منہ بنانے لگے اور کہنے لگے کہ طالوت کس طرح ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ بادشاہت کے لائق تو ہم ہیں جو مالدار ہیں، جبکہ طالوت تو غریب اور نادار آدمی ہے۔ دراصل سرداری اور حکومت کا سلسلہ ایک عرصے سے بنی یہودا میں چلا آ رہا تھا، جب پیغمبر خدا نے بنی بنیامین سے تعلق رکھنے والے ایک غریب نوجوان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا تو بنی اسرائیل کے سردار طالوت کو بادشاہ بنانے پر راضی نہ ہوئے۔ جب سرداروں نے زیادہ شور مچانا شروع کیا تو پیغمبر خدا نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم یہ شرائط کیوں لگا رہے ہو۔ دراصل تم لوگوں نے جذبات میں آ کر جالوت سے جنگ کرنے کی بات کی تھی، اور اب جب عمل کرنے کا وقت آیا تو تم لوگ بہانے بنانے لگے۔ مجھے پتہ تھا کہ تمہارا یہ جوش و خروش وقت آنے پر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ طالوت ایک صاحب علم اور جسمانی طور پر مضبوط انسان ہے، اور حکمرانی کے لیے دولت مند ہونا نہیں بلکہ صاحب علم ہونا ضروری ہے، اور طالوت میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ حکمرانی کا معیار مال و دولت نہیں ہے بلکہ تدبر، جرأت اور شجاعت ہے۔ یہ سن کر پھر بھی بنی اسرائیل کے سردار جرح کرنے لگے تو پیغمبر خدا نے فرمایا، حکمرانی و قیادت تمہارے دینے سے نہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کی حکمرانی اس کو دے دیتا ہے۔ وہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا، اگر طالوت کا بادشاہ بننا من جانب اللہ ہے تو اس کی کوئی نشانی ہمیں دکھائیں۔ پیغمبر خدا نے کہا، اگر تمہیں کوئی نشانی چاہیے تو وہ بھی تمہیں ملے گی، اور وہ یہ کہ تابوت سکینہ یعنی متبرک صندوق جو تم سے چھن گیا ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ فرشتے اسے دیکھتی آنکھوں سے تمہارے پاس اٹھا لائیں گے۔ پیغمبر خدا کی یہ بشارت بروئے کار آئی
اور ملائکہ نے تابوت سکینہ طلوت کو پیش کر دیا، اور طلوت کو بہرحال بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب بنی اسرائیل کے نئے بادشاہ طلوت نے جالوت کے خلاف جنگ کا حکم دیا اور لوگوں کو نفیر عام دیا کہ وہ جنگ کے لیے گھروں سے نکلیں، لیکن ساتھ ہی اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ پہلے ان کا امتحان لے لیا جائے کہ کون کون جنگ کے لیے موزوں ہے اور کون نہیں، تاکہ ادائے فرض سے پہلے ہی یہ طے ہو جائے کہ کون ثابت قدم رہے گا۔ لہٰذا طلوت نے اعلان کیا، جو جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ندی کے پاس پہنچیں، اور کوئی بھی ندی سے سیر ہو کر پانی نہ پیے، البتہ 2 گھونٹ سے حلق تر کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص اس حکم کی پاسداری نہ کرے گا اور جی بھر کے پانی پیے گا، اسے اللہ کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر ندی کے پاس پہنچا تو بہت سے لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور کہنے لگے کہ ہم جالوت جیسے طاقتور اور شفاق حکمران سے کیسے لڑیں گے؟ لیکن ایک جماعت نے حکم کی پاسداری کی اور ندی کا پانی نہ پیا اور اطاعت امیر کا ثبوت دیا۔ وہ کم تھے لیکن ثابت قدم تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ بنی اسرائیل جالوت سے خوفزدہ تھے۔ اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے۔ ان کی عمر کم تھی، وہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک تھیلا اور گوپن رکھتے تھے۔ گوپن رسی سے بنا ہوا ایک ہتھیار ہوتا ہے، غلیل کی مانند، جس میں پتھر رکھ کر مارتے ہیں۔ تھیلے میں پتھر ہوتے تھے۔ حضرت داؤد فوراً طلوت کے لشکر کے پاس پہنچے اور وہاں موجود سرداروں سے کہا کہ وہ عمالقہ کے طاقتور ترین سپہ سالار جالوت کو قتل کریں گے۔ انہیں جب طلوت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو نوجوان ہے، یہ بھلا طلوت جیسے دو ہیکل انسان کا کیا مقابلہ کرے گا؟ لیکن اس کا یقین اور خود اعتمادی دیکھ کر طالوت نے انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو للکارا۔ جالوت نے جب اپنے سامنے ایک نوجوان کو دیکھا تو اسے حقیر سمجھ کر زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جب دونوں آمنے سامنے آئے تو جالوت کو ان کی بہادری اور شجاعت کا اندازہ ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً اپنی گوپن نکالی اور یکے بعد دیگرے تینوں پتھر اپنے گوپن سے جالوت کے سر پر مارے۔ جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا۔ وہ اس کی گردن کاٹ کر طالوت کے پاس گئے۔ طالوت نے حسب وعدہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی اور آدھی سلطنت بھی ان کے حوالے کر دی۔ یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں بعد میں نبوت عطا ہوئی۔